الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کو لے کر آئی ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کیا عقیدہ ہے، مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے کیا عقائد ہیں کہ جن عقائد کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا اگر میں اس کو اور مزید ایلوبریٹ کروں اس موضوع کو تو وہ یہ ہوگا کہ کون سا دین ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، کون سے ایسے عقائد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے چاہتا ہے کہ اس کے بندے ان عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ دین اور دنیا کی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ایک عقیدہ ہے جو کہ ایک شیعان علی نے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا، مولا کو بتایا تھا، اور اس کی تصدیق خود امام علی نقی علیہ السلام نے کی۔ اس روایت کو شیخ صدوق نے اپنی مختلف اسناد کے ذریعے نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالعظیم حسنی امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا کو سلام کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ان کو خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ اے ابو القاسم، بے شک تم ہمارے دوست ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس جب بیٹھ چکا تو میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصدیق کریں یا مجھے آگاہ کریں۔ اگر وہ عقیدہ ٹھیک ہے تو میں مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنا عقیدہ میرے سامنے بولو، یعنی تم کن چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہو یا کن چیزوں کو تم واجب سمجھتے ہو یا کن چیزوں کے تحت تم اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ حضرت عبدالعظیم حسنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ اے فرزند رسول، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے مثل ہے۔ میں اللہ کو تشبیہ سے منزہ مانتا ہوں۔ میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ کے لیے نہ تو جسم ہے اور نہ صورت، نہ عرض ہے نہ جو ہے، بلکہ اللہ تمام اجسام کو وجود بخشنے والا ہے۔ وہ تمام صورتوں کا بنانے والا ہے اور ہر ایک کا پالنے والا ہے اور ہر اشیاء کا خالق اور مالک ہے۔ میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت پر تمام شریعتوں کا خاتمہ ہو چکا اور قیامت تک کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین اور اس امت کے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام امام ہیں، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام امام ہیں، ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام، اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں۔ یہ سن کر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین حسن بن علی علیہ السلام ہوں گے۔ پھر فرمایا میرے بیٹے کے بعد ان کے جانشین جو ہوں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمانے لگے کہ جو وہ جانشین ہوں گے تو ان کے دور میں لوگوں کا عجب حال ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ فرزند رسول، ان لوگوں کا حال عجیب کیوں ہوگا اور کس وجہ سے ہوگا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، یعنی وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہوں گے، اور لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے جس میں ظلم ہوگا۔ تو وہ جب ظہور کریں گے تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی دوستی اللہ کی دوستی ہے، آپ کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ میں آپ کی پیروی خدا کی پیروی اور آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں معراج پر ایمان رکھتا ہوں، سوال قبر پر، جنت، جہنم، صراط اور میزان کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں حق ہیں اور قیامت کا دن ضرور آئے گا کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ آپ کی ولایت اور امامت پر ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب جانتا ہوں۔ یہ سن کر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا القاسم،
वल्लाहि हाज़ा दीनुल्लाहि लज़ि इर्तज़अहु लिइबादिही फ़अस्बित सब्बतकल्लाहु बिलक़ौलि साबित फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरा। ऐ अबुल कासिम, खुदा की कसम, यही अल्लाह का दीन है जिसे उसने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया है। तुम इस अकीदे पर मजबूती से जमे रहो। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इन बातों पर साबित कदम रखे। अजीज़ान मन, ये मुकम्मल और जामे अकीदा शियाए असनाए अशरी है कि जिसकी तस्दीक खुद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने की। किन अल्फाज में? इन अल्फाज में कि यही वो अकीदा है, यही वो दीन है कि जिसे खुदा ने अपने बंदों के लिए पसंद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और दरख्वास्त है कि वो अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक व पाकीज़ा आल के सदक़े में हमें ये तौफीक दे कि हम असल अकीदे को, असल दीन खुदा को समझ सकें और इस दुनिया में भी और मरते वक्त भी और इस दुनिया के बाद भी हम इसी अकीदे पे साबित कदम रहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।